السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم لے کر آئے ہیں حضرت مریم علیہ السلام پر۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حاملہ کے وقت یوسف کو شک ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے خوف کرتا ہے۔ مریم ایک کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں، یوسف ان کے پاس آتے ہیں۔ یوسف آہستہ آہستہ لیکن غمگین لہجے میں: مریم، میں تمہیں ایک پاک عورت جانتا ہوں، تمہاری عبادت اور حیا کا ہر کوئی گواہ ہے، مگر تھوڑا رک کر، تمہارا پیٹ لوگ سوال اٹھائیں گے، میں بھی حیران ہوں۔ مریم علیہ السلام آنکھوں میں آنسو لیکن سکون کے ساتھ: اے یوسف، میں نے کسی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا، جو کچھ ہے وہ میرے رب کا امر ہے، میں نے کسی مرد کو چھوا نہیں اور نہ کسی نے مجھے چھوا۔ آنکھوں میں حیرانی لیکن دل میں ایمان کا روشن نور: تو کیا یہ ایک معجزہ ہے؟ مریم علیہ السلام: ہاں، اللہ نے مجھے پاک بیٹا دینے کا ارادہ فرمایا ہے، اس کا کلمہ ہے، اس کا حکم ہے، اور وہ جو چاہتا ہے بس کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ سر جھکتا ہے خوف سے اور محبت سے: پھر مجھے تمہارا سایہ بننا ہوگا، تمہاری حفاظت کرنی ہوگی جب تک لوگ اس راز کو سمجھ نہ لیں۔ مریم علیہ السلام شکر کے انداز میں: جزاک اللہ خیر یوسف، میں جانتی تھی کہ جو اللہ پر یقین کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ یہ مریم ہے، عمران کی بیٹی، ایک پاک اور مطہر لڑکی، اللہ نے انہیں سب عورتوں پر فضیلت دی۔ زکریا علیہ السلام اندر آتے ہیں: مریم، ہر بار جب میں تمہارے پاس آتا ہوں یہاں رزق موجود ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے یہ سب؟ مریم علیہ السلام: یہ اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کو ایک عظیم ذمہ داری کے لیے چنا۔ اچانک روشنی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ظہور: مریم، گھبرا کر، اگر تم ڈرتے ہو اللہ سے تو مجھ سے دور رہو۔ جبرائیل علیہ السلام: میں صرف تیرے رب کا پیغام لایا ہوں، میں تجھے ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم حیران: مجھے کیسا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام: ایسا ہی ہوگا، تیرا رب کہتا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے۔ مریم ایک تنہا جگہ پر ہے، درد میں نیچے ایک کھجور کا درخت۔ مریم نے ایسے کو ایک تنہا جگہ میں جنم دیا، اللہ نے ان کے لیے پانی اور کھجور کا انتظام فرما دیا۔ مریم غم میں: کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ اللہ کی آواز: الہام: مریم، غم نہ کرو، نیچے دیکھو، ایک چشمہ ہے، اور اپنے طرف کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ مریم پانی پیتی ہے، کھجور کھاتی ہے۔ مریم، تم نے تو عجیب کام کیا ہے، نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ باپ۔ مریم اشارہ کرتی ہے عیسیٰ کی طرف: اس سے پوچھو۔ عیسیٰ علیہ السلام گود میں بچپن میں بولتے ہیں: میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے جہاں بھی رہوں مبارک بنایا ہے۔ سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں: یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ نے نبی ان کے پاس معجزات تھی، اندھوں کو ٹھیک کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، سب کچھ اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب کسی اندھے پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنے لگتا تھا اللہ کے کرم اور فضل سے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے تھے اللہ کے فضل اور کرم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام: میں تم سب کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مریم پاکی اور صبر کی مثال: عیسیٰ اللہ کے پیغمبر دونوں کو اللہ نے اجازت دی اور ہمیشہ کے لیے ان کی مثال قائم کی۔ مریم علیہ السلام کا تعلق ایک بزرگ اور پاک خاندان سے تھا۔ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو ایک بہت محترم شخصیت تھے۔ ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی اگر ان کا بیٹا یا بیٹی ہو تو اسے اللہ کے لیے وقف کر دیں گی۔ سورہ آل عمران: جب عمران
بیوی نے کہا اے میرے رب جو کچھ میرے ذہن میں ہے میں اسے تیرے لیے وقف کرتی ہوں۔ لیکن جب مریم پیدا ہوئی تو ان کی ماں نے کہا کہ وہ لڑکی ہے، مگر اللہ نے مریم کو قبول فرمایا اور ان کی بہترین پرورش کی۔ ان کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی جو ایک نبی تھے، اللہ کی طرف سے خاص انعام۔ حضرت مریم علیہ السلام ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تو انہیں محفل میں پھل وغیرہ ملتے جو اس وقت موسم میں بھی نہیں ہوتے تھے۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے مریم یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مشغول تھی۔ اللہ کے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام بھیجا جو ایک انسانی شکل میں آئے۔ مریم گھبرا گئی۔ فرشتے نے کہا سورہ مریم میں صرف تیرے رب کا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاک بیٹا دوں۔ مریم نے حیرانی سے کہا کہ میرے پاس تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ یقین یہاں اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا کسی مرد کے پیدا کیا۔ جب وہ بچے کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے الزام لگایا۔ مریم نے بچپن میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور یہ بچے نے بول کر کہا سورہ مریم میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ مریم علیہ السلام کا مقام۔ حضرت مریم علیہ السلام اسلام میں بہت ہی عظیم مقام رکھتی ہیں۔ اللہ نے ان کا نام قرآن میں 34 مرتبہ لیا ہے۔ وہ سب عورتوں سے افضل قرار دی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران میں اے مریم اللہ نے تجھے چنا، پاک بنایا اور تمام عورتوں برا تعریف، عبرت اور سبق۔ اللہ کی قدرت سب کچھ کر سکتی ہے۔ پاک دامنی اور حیا سب سے عظیم صفات ہے۔ اللہ اپنے پاک بندوں کو ہر مشکل میں مدد دیتا ہے۔ مریم علیہ السلام کا یقین اور صبر ہر مسلمان کے لیے مثال ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس توفیق پر عمل کرنے کی ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔